بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور دینی ساتھیوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات نے رجب المرجب کے مہینے سے متعلق چند اہم باتیں سماعت فرمائی ہیں، اور یہ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ یہ مہینہ واجب الاحترام ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جب سنتوں کے اوپر عمل ہوگا تو اس مہینے کی قدردانی ہوگی، اور جب بدعت کے اوپر لوگ پل پڑیں گے تو اس مہینے کی ناقدری ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہم لوگوں کو دعا یاد کرنے کی عادت نہیں ہوئی ہے، بس سرسری طور پر سننے آتے ہیں اور سن کر چلے جاتے ہیں، پڑھنے والا پڑھتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور یہ بتایا کہ سب کو دعا مانگنی چاہیے۔ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اب تک اگر کسی نے دعا نہیں پڑھی ہے تو آج پڑھ لے، ایک تو سنت زندہ ہوگی، اور اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ اس کے اندر بندہ جب مانگے گا تو اللہ پاک اسے عطا فرمائیں گے۔ اس دعا کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ جب کسی نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان انشاءاللہ العزیز رجب کے اندر اور شعبان کے اندر آنے والے تمام مصائب سے، تمام پریشانیوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ پاک اس کے لیے اس مہینے کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، شعبان کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے تھے۔ کیا پوچھتے تھے؟ کہ رمضان کب آئے گا، رمضان کب آئے گا؟ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے، یا رسول اللہ، آپ رمضان کے بارے میں اتنا کیوں پوچھتے ہیں کہ رمضان کب آئے گا؟ آپ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، پھر رمضان کی فکر اتنی آپ کو کیوں لگی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کیا کہ رمضان کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی۔ یہ بڑا مہینہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے اللہ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے، اور پیارے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا جو پہلا 10 دن کا حصہ ہے، اللہ کی رحمتیں نازل اس طرح ہوتی ہیں گویا رحمتوں کی برسات کا نزول ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کے آنے والے 10 دن جو درمیانی حصے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کا طوفان آتا ہے، کہ اس طوفان کے اندر گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو آخری حصہ ہے، بے شمار لوگ
لوگوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے نجات عطا فرماتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخلہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں اس مہینے کا انتظار کرتا ہوں، پوچھتا ہوں تو مطلب کیا ہوا کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ رمضان کا پیش خیمہ ہے، یہ مقدمہ ہے، ابھی اسے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے اور اہتمام عبادت کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت جبرائیل امین سے بار بار پوچھتے تھے، تو یہ دعا کر لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو اس دعا کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری حصہ ہے دعا کا وَبَلِّغْنَا رمضان، کہ اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، رمضان نصیب فرما دیجئے۔ یا آپ رمضان کا نصیب ہونا، رمضان کا نصیب ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خوش نصیبوں کو رمضان نصیب ہوتا ہے، بد نصیبوں کو اللہ پاک اس رمضان کی رحمت اس سے چھین لیتے ہیں اور اسے اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے رجب کے مہینے کو کیا بتلایا؟ محترم بتلایا، مکرم بتلایا، مگر بعد کے کچھ جوہلا نے اس کے اندر مختلف قسم کی بدعات، من گھڑت باتیں شروع کر دیں اور بدعتیں شروع کر دیں جن کا دین اسلام سے کوئی دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں، دین محمد شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تاریخی اعتبار سے بھی میں نے کہا تھا، مہینوں کے اعتبار سے مہینہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے اندر، اس مہینے کے اندر تاریخی عظیم الشان واقعہ جسے واقعہ معراج کہتے ہیں وہ بھی پیش آیا۔ اسی واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نماز فرض ہوئی۔ اسی مہینے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے بھی اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو جوہلا نے اس کے اندر بدعات شروع کیے، ان بدعات میں قبیح قسم کا، شنیع قسم کا، خطرناک قسم کا جو بدعت ہے وہ جو ہے رجب کے کونڈوں کی بدعت ہے، جس کو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رجب کے کونڈوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہودیوں نے اسے شروع کیا تھا اور حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں انہوں نے شروع کیا تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور حضرت گنگوئی ہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے بدعات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ کسی بھی ہمارے سنی بھائیوں کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور بدعت جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر جاتی ہے۔ تو بدعت سے بچنا چاہیے۔ اس سے متعلق جو من گھڑت واقعہ ہے اس کی طرف بھی میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ کیا تھا۔ اب آئیے اس کے اندر ایک دوسری بدعت 27 رجب کے روزے کے بارے میں۔ ایک تو فرض روزہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ہر حال میں بالغ مرد و عورت کے اوپر بغیر کسی شرعی عذر کے ضروری ہے، فرض عین ہے، جب تک وہ روزہ نہیں رکھتا فرضیت کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ سنت اور نفلی روزے جو ہیں، ان روزوں کا حال کیسا، اگر رکھو تو ثواب، نہ رکھو تو گناہ نہیں ہے۔
لیکن بعض لوگوں نے 27 رجب کے روزے کو ضروری قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ 27 رجب کا اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اس کو تقریباً 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس روزے کو کیا کہتے ہیں؟ ہزاری روزے، ایک روزہ رکھ کر 1000 روزوں کا ثواب۔ اب سنیے اس کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ قرآن و حدیث سے یہ روزہ ثابت نہیں ہے، ایک نفلی روزوں کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی شخص معمول کے مطابق نفلی روزے رکھتا ہے تو 27 رجب کو بھی روزہ رکھ لے، اللہ پاک ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ہزاری روزہ ہے، ایک روزہ آدمی رکھے گا تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اور اس طرح نیت کر کے اس روزے کو وہ ضروری سمجھ کر رکھتا ہے، تو یاد رکھیے اس روزے کے ثواب ملنے کی جگہ یہ روزہ بدعت بن جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ پاک اسے بجائے اجر دینے کے اس کے حق میں جو ہے گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں۔ شریعت کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر کمی بھی نہیں کی جا سکتی اور اس کے اندر زیادتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ نفلی روزہ رکھ کر آپ رکھیں، نفلی روزہ بن جائے گا، اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن یہ خیال کرے کہ ایک روزے کی وجہ سے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، یہ جو ہے غلطی ہوگی اور شریعت کے اندر زیادتی ہوگی، جسے بدعت کہا گیا ہے کہ ہزاری روزوں کی بدعت کسی نے شروع کی تو اس کو بدعت کا گناہ ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اکابرین نے اس طرح کا عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض بدعقیدگی کی وجہ سے آدمی بدعتی بن جاتا ہے، اور بعض بدعقیدگی کی وجہ سے آدمی کفر و شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ کفر و شرک بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، توبہ کیے بغیر کبھی بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے بدعت، جب آدمی کسی قسم کا گناہ کرتا ہے، کسی قسم کا گناہ کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو میں نے اسے گناہ کے اندر مبتلا کر دیا۔ لیکن وہ بندہ جب محسوس کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے کوئی غلطی کی، میں نے اللہ کے کسی حکم کو توڑا، میں نے رسول اللہ کی کسی سنت کو چھوڑا، مجھے احساس ہو گیا، اور پھر وہ اللہ کے دربار میں گیا، تنہائی میں رونا شروع کیا، توبہ تلا اس نے کیا۔ دوست و بزرگوں، اس کے گناہ اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف مائل ہوئی، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کا توبہ قبول ہو گیا۔ تو کہتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے شیطان تو خوش ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے توبہ کیا اور اللہ کے بارگاہ میں اس کا توبہ قبول ہوا، تو کہتے ہیں کہ شیطان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جوش لے کر اٹھتا ہے کہ اس سے بھی خطرناک گناہ کے اندر مبتلا کروں گا۔ چنانچہ وہ شیطان کسی بدعت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے توبے کی توفیق نہیں ملتی، توبے کی توفیق اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رجب کے کونڈوں کی مثال لیجئے، پوریاں جو لوگ بناتے ہیں تو اسے کیا گناہ سمجھ کر بناتے ہیں؟ نہیں، اسے ثواب سمجھ کر بناتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ثواب ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے فائدہ ہے، اس کے اندر نقصان نہیں ہے، یہ کرنے سے برکتیں آئیں گی، یہ کرنے سے فلاں فلاں فائدے ہوں گے۔ لیکن اس کے اندر یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، حرام کرنے کا عقیدہ اس کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ انسان تھے، اس کی طرف غلط بات کی نسبت کی جاتی ہے، اور جس چیز کو توہین صحابہ کے طور پر کیا گیا،
جس چیز کو بغض صحابہ کے طور پر انجام دیا گیا، جس کی شروعات کسی یہودی نے کی ہو، کیا وہ مسلمانوں کا کام ہے؟ تو دوست بزرگوں، اس کام کو کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کرنے سے فائدہ ہوگا، جیسا کہ واقعہ جو پڑھا جاتا ہے لکڑہارے کا، اگر اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہ بدعت ہے، اس سے جو ہے توبے کی توفیق اللہ پاک چھین لیتے ہیں، تو خدا کی قسم وہ اسی وقت چھوڑ دے، اسے توبہ کر لے۔ تو بدعت کے اندر جو آدمی مبتلا ہوتا ہے تو یہ سمجھ کر کہ ہم یہ اچھا کام کرتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے کہ ہم نے ایک ایسے گناہ یعنی بدعت کے اندر اب مبتلا کیا ہے، اور اس کے بعد آرام سے جا کر سو جاتا ہے کہ اب ہم نے بڑا کام کر دیا، اس لیے کہ اسے توبے کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ نے توبے کی توفیق اس سے چھین لیا ہے، اس لیے کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ بدعت کا کام اچھا سمجھ کر کرتا ہے، وہ شریعت کے خلاف اسے نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہزاری روزوں کا بھی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے متعلق ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو ضروری سمجھ کر رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اور جہاں جہاں راستے میں یا گھر میں کوئی شخص ملا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ اگر وہ ہاں میں جواب دیتا تو فرماتے ہیں چلو افطار کرو، میرے سامنے کھانا کھاؤ اور روزہ توڑو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کو سننے میں برا لگے گا کہ روزہ توڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش تھے۔ آپ کیا تھے؟ دور اندیش تھے، آپ دور کی بات کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ لوگوں سے پوچھ کر کہتے چلو تم میرے سامنے کھاؤ، اگر وہ نہ میں بھی جواب دیتا تو کہتے میرے سامنے کچھ کھا کر بتاؤ تم کہ روزہ رکھے ہو یا نہیں۔ اس لیے کہ دین کے اندر اضافے کی اجازت نہیں ہے، اور دین کے اندر کمی کی بھی اجازت نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امیر المؤمنین تھے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے دین کے اندر کسی قسم کا نقص بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور کسی قسم کا اضافہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے روزہ توڑو، صحابہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بدعت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 27 رجب کے روزوں کو ان لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ اب سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعض حدیثوں کی نسبت کی جاتی ہے، تو علماء نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ بعض حدیثیں ہیں کہ رجب کے 27 کو روزہ رکھو، لیکن بالکل ضعیف اور کمزور حدیثیں ہیں، یا بالکل من گھڑت حدیثیں، جو حدیث نہیں کسی نے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے کہہ دیا ہے اور رسول اللہ کی طرف نسبت فرما دی۔ تو رجب کے کنڈوں کا اہتمام کرنے والے بھی اچھی طرح سمجھ لیں بھائی کہ آپ اگر سنی ہیں تو یقیناً یہ کام آپ کا اور ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کام کو یہودیوں نے اس کی شروعات کی تھی، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت فرما دی تھی، اس لیے اس کا چھوڑنا ضروری۔ اور ہزاری روزے جو 27 رجب کے اندر رکھتے ہیں، اس کا بھی چھوڑنا ضروری، اس لیے کہ بدعت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک بدعت ہے اس مہینے کے اندر، ہماری بعض مائیں بعض بہنیں میٹھی روٹیاں پکاتی ہیں رجب کے مہینے کے اندر۔ کیا کرتی؟ میٹھی روٹیاں پکاتے، اور اس کے اندر 41 مرتبہ تبارک پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنے مردوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے اس کے بانٹتے ہیں، جا کر جو ہے صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں۔ تو اچھی طریقے سے سن لیجئے، یہ بھی شریعت اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی من گھڑت چیزیں، اس کے بارے میں بھی نہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ نہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ، اس لیے علماء نے فرمایا یہ بھی بدعت، اور اسے تبارک کا نام دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تبارک کا نام دیتے ہیں۔
مرحومین کے لیے ایصال ثواب قرآن کو پڑھ کر سکتے ہیں یا نفلی عبادت کر کے ان کے نام سے بخش سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کہ وہ بدعت کے اندر شمار ہو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ چیز ہماری شریعت سے میچ نہیں کھاتی، تو ہماری ماں بہنیں جو میٹھی روٹیاں پکا کر پھر اس کے اوپر تبارک پڑھ کر اور پھر اس کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں کسی مرحومین کی طرف سے، تو یہ بھی درست نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ کسی وقت بھی کسی فقیر کو، کسی بھوکے کو، کسی مرحوم کی طرف سے کھلا دیں، اسے کچھ عطیہ دے دیں، ہدیہ دے دیں، تحفہ دے دیں، یا ایصال ثواب کی نیت سے ان کو دیں، تو اللہ قبول کرتا ہے، اس کا اجر عطا فرماتا ہے، مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ لیکن ایسی چیز جو بدعت کے شمار ہو تو یاد رکھیے کہ گناہ سے خالی نہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب آپ کو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو ہم نے تو روزہ ہی رکھا، کون سا ظلم کر دیا ہم نے، روزہ رکھنا بدعت کیسے ہو گیا؟ عام لوگوں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے زنا نہیں کیا، ہم نے کسی کا ڈاکہ نہیں ڈالا، ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے اور کچھ نہیں کیا، گناہ کا کام نہیں کیا، روزہ ہی تو رکھا تھا۔ ہاں تو سن لیجیے، دین نام ہے اصل اتباع کا، دین نام ہے اصل مان لینے کا، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانے کا۔ اللہ اگر کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، تو نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ ولا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھو، تو یہ نماز نہ پڑھنا، نماز پڑھنے سے رک جانا، اللہ کے حکم کو ماننا، اور یہ عبادت ہے۔ تو نماز میں بھی کچھ نہیں رکھا اور روزے کے اندر بھی کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ اللہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم کو مان لینا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسے ہی عید الفطر کا چاند نکلتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اب اللہ میزبان ہے، تم مہمان بننے والے ہو، تمہارے اوپر روزہ حرام ہے، حرام۔ عید الفطر کے دن کا روزہ حرام ہے کہ نہیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو اب روزہ نہ رکھنا اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو یہاں حکم دیا روزہ رکھو، وہاں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تو خلاصہ کیا نکلا کہ نہ نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ روزوں میں کچھ رکھا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو مان لینا یہ اصل عبادت۔ تو اللہ جب کہے نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ لو، اور اللہ جب کہے نماز چھوڑنے کے لیے جن اوقات میں، تو نماز چھوڑ دو، ان اوقات میں نماز نہ پڑھو۔ اور اسی طریقے سے اللہ جب کہے روزہ رکھو، روزہ رکھ لو۔ اللہ جب کہے کہ آج مہمانی کا دن ہے، روزہ تمہارے اوپر حرام ہے، تو روزہ چھوڑ دو۔ اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ بدعات سے بچنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر چلنے والا بنائے۔ تو یہ تو بدعات سے بچنے کی تاکید تھی، اور جو سنتیں ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز، تاریخی اعتبار سے یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر خاص طور سے واقعہ معراج پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اور وہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر بلائے گئے۔ اللہ نے آپ کا کتنا اعزاز فرمایا۔ اس واقعہ سے پہلے بھی کسی نبی کو اللہ نے عرش کے اوپر نہیں بلایا، اور اس واقعہ کے بعد بھی قیامت تک اللہ پاک کسی کو عرش پر نہیں بلائیں گے۔
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ یعنی خاتم النبیین کو اپنے پاس عرش میں بلایا۔ واقعہ بہت لمبا، پورا واقعہ نہیں بتانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے، اللہ کے آمنے سامنے آپ بیٹھے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ ان میں علماء فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے 5 قسم کے سوالات فرمائے۔ کیا کیا سوالات اللہ پاک نے فرمائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان پر بلایا تو آپ تھوڑا جھجک آپ کو محسوس ہوا، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ اے میرے پیارے رسول، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آؤ۔ آسمانوں کے اندر انبیاء کو منتخب کیا گیا ہے آپ کے استقبال کے لیے۔ پہلے آسمان پر آؤ گے تو کوئی نبی یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا استقبال کریں گے، اور دوسرے آسمان پر آؤ گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا استقبال کریں گے۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر آؤ گے تو حضرت یوسف آپ کا استقبال کریں گے، چوتھے پر حضرت ادریس، 5ویں پر حضرت ہارون، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا استقبال کریں گے۔ چنانچہ آپ گئے، انبیاء نے حسب معمول دروازے کھولے گئے، آپ کا استقبال کیا، آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہا، آپ تشریف لے گئے، اللہ کے آمنے سامنے ہوئے۔ جب ہم کلامی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے 5 سوالات کیے۔ اسے آپ کو غور سے سننا ہے۔ کیا 5 سوالات کیے؟ پہلا سوال کہ اے پاک پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے نبی بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، تو آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یا آپ کا نبی تھا، وہ روئے زمین پر گیا تو کیا آپ نے اسے کچھ انعام دیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، ہم نے ان کو انعام دیا۔ کیا انعام دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو ہم نے ان کے لیے باغ بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ آگ کو ان کے لیے ہم نے باغ بنا دیا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ کہ تو ٹھنڈی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باغ و بہار ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ حضرت ابراہیم کو راحت ملے۔ زیادہ ٹھنڈی بھی ہو جائے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نہیں، تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ کو اللہ نے باغ و بہار بنا دیا، ان کے لیے یہ آگ جو ہے باغ بن گئی۔ تو دوستو، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے باغ و بہار بنا دیا کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو جلانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور صحیح سالم آپ وہاں سے نکل گئے، اور تھوڑے دن نہیں رہے، 40 دن 40 راتیں وہاں رہے۔ باہر گئے، قصہ لمبا ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کیا عطا فرمایا؟ آپ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا، اس روئے زمین پر آپ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، تو ان کو کیا دیا؟ تو مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے کہاں آئے؟ سمندر کے پاس آئے، تو دیکھا راستہ بند ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کے حواری یعنی اس کا لشکر بنی اسرائیل کو بھگاتا ہوا آ رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں؟ تو اللہ نے حکم دیا
کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے دریا پر مارو، یہ راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا تو یہ دریا میں دیکھنے میں تو پانی نظر آ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس راستے پر جب گزرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ نیچے پانی نظر آ رہا تھا لیکن ایک قطرہ پانی بھی آپ کے پاؤں مبارک پر ٹچ نہیں ہوا، آپ بالکل آرام اور سہولت کے ساتھ جو ہے روانہ ہو گئے۔ اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم دریا کے اندر عصا مارو، چنانچہ راستے بن گئے اور پھر لمحوں کے اندر پار ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے فرعون، اس کے آل اولاد اور اس کے علاوہ لشکر کو اسی دریا کے اندر غرق بھی کر دیا۔ اب تیسرا سوال، اللہ کے نبی آپ علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرش کے اوپر ہے۔ کہاں ہیں بھائی؟ عرش پر ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ کتنے سوال کیے؟ 2۔ پہلا سوال حضرت ابراہیم کو کیوں اس روئے زمین پر بھیجا تو کیا دیا؟ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ اسی طرح اب تیسرا حضرت داؤد علیہ السلام کہ ان کو بھی آپ نے نبی بنایا، اس روئے زمین پر بھیجا، آپ نے ان کو کون سی نعمت عطا فرمائی؟ تو دوستو بزرگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے پہلی نعمت یہ دی کہ ان کو کتاب عطا فرمائی، اور دوسری نعمت یہ دی کہ ان کی آواز کو میں نے پیاری بنائی۔ کیا فرمایا؟ ان کی آواز کو ہم نے پیاری بنائی، یعنی اتنا لحن آپ کا پیارا تھا۔ کہتے ہیں جب اللہ کا کلام آپ پڑھتے تھے تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری مخلوق سکتے کے عالم میں آ جاتی، خاموشی چھا جاتی، پرندے اڑ رہے ہوتے تو بالکل کھڑ جاتے، ان کا اڑنا بند ہو جاتا، اور پہاڑ، زمین، ذرے، کیڑے مکوڑے ہر ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے کو سننے میں لگ جاتے۔ یہ اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی تھی، تو کتاب دی، ساتھ ساتھ پیاری آواز۔ اور دوسری یہ کہ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آج دوستو بزرگوں، لوہے کو کاٹنے کے لیے، لوہے کو نرم کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیکنالوجیز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی آلات نہیں تھے، لوہا کو کاٹنے کا کوئی سامان نہیں تھا، لیکن حضرت داؤد کو اللہ نے ایسا بنایا تھا، لوہا پکڑتے ہی وہ نرم ہو جاتا، اور پھر آپ جو چاہتے بنا لیتے اس سے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور آپ کے لیے ہم نے لوہا کو بالکل نرم کر دیا۔ چوتھا سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے نبی بنایا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا، آپ نے ان کو کیا نعمت عطا فرمائی؟ وقت ہوتا بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھاتا، لیکن دوستو بزرگوں بہت ہی پیاری باتیں ہیں یہ قرآن و حدیث سے ان باتوں کو جو ہے اخذ کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کو آپ نے کون سی نعمت عطا فرمائی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، ہم نے ان کو دنیا کا بادشاہ بنایا، نبی بنایا۔ کیسا بادشاہ کہ جس طرح انسانوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، اسی طرح جناتوں کے اوپر حکومت، اسی طرح کیڑے مکوڑوں کے اوپر ان کی حکومت، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور تخت سلیمانی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے اور جہاں چاہتے چلے جاتے، بیٹھتے، فرشتے آتے، حضرت کہاں جانا ہے؟ کہتے میں مشرق میں ہوں، مغرب کو جانا ہے۔ حضرت آرام سے سو جائیے، آپ سو جاتے، ابھی لمحہ نہیں گزرتا، فرشتہ کہتا کہ حضرت اٹھ جائیے۔ کہا کیا بول رہا ہے؟ کہتے نہیں حضرت اٹھ جائیے، آپ کو مشرق سے مغرب کو جانا تھا، آپ پہنچ گئے۔ تو کہتے اچھا میں آ گیا۔ تو دوستو کہتے ہیں کہ اتنی جلدی؟ جواب ملتا کہ ہاں، اللہ نے آپ کو جہاں دنیا کا یعنی انسانوں کا، جناتوں کا بادشاہ بنایا ہے، اسی طرح دوسری مخلوقات کی بادشاہ بنایا ہے۔ ہوا بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
اسی طرح اب پانچویں سوال، یہ چوتھا سوال ہوا، پانچواں آخری سوال سن لیجئے، بات ختم۔ کیا فرماتے ہیں پانچواں سوال؟ یا اے پاک پروردگار، آپ نے اپنے پاس مجھے بلایا ہے، جس نبی کو بھی آپ نے نبی بنا کر روئے زمین پر بھیجا، کوئی نہ کوئی نعمت ان کو عطا فرمائی۔ اب ذرا بتائیے تو صحیح کہ مجھے آپ کی طرف سے کیا نعمت ملے گی، مجھے آپ کی طرف سے کیا انعام ملے گا، مجھے آپ کی طرف سے کیا تحفہ ملے گا؟ دوست بزرگوں، اللہ پاک کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں بہت بڑا جو ہے انعام دینے والا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پوچھتے پھر آپ کون سا بڑا انعام دینا چاہتے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح، ذرا بات کھل کر سامنے آ جائے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں میں تمہیں بہت بڑا انعام، یعنی شوق پیدا کرتے، یہ نہیں کہتے کہ فلاں انعام۔ اب آگے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق جب بڑھ گیا، پوچھا آپ مجھے کیا انعام دے رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تجھے سب سے بڑا انعام کہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، کسی دل نے آج تک نہیں سوچا، کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آج تک نہیں آئی، کسی نبی کو ایسے انعامات نہیں ملے، کسی رسول کو ایسے انعامات نہیں ملے، اتنی قیمتی نعمت میں تمہیں دینے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم جہاں ہوگے وہاں میں ہوں گا، اور تمہارا جہاں میرا نام آئے گا وہاں تمہارا نام آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اذان میں اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ کا بھی نام ہے، اقامت میں اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ کا بھی نام ہے، نماز میں اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ کا بھی نام ہے۔ التحیات پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یعنی جہاں میرا نام ہوگا وہاں تمہارا نام ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں بھی جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ کا بھی نام ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، بہت سارے جگہ ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہی نہیں بلکہ جو تمہارا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تمہارا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ 5 سوالات اللہ نے کیے، تو دوست بزرگ ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو ہے نوافل کے اوپر پل پڑتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز میں دیکھو وہی حیثیت ہماری معلوم ہو جاتی ہے، کتنے لوگ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو جماعت کتنے لوگ چھوڑتے ہیں۔